Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 736. چوتھی باری نہیں کچھ ہوئے نت نت کروی ودھائی جر بھائی نت نت کروی ودھائی گر نرسوں تمہیں تجھے راکھو گر نرسوں تمہیں تجھے راکھو تو پہنچو کرے گا دعا علی انات انات علی انات جو ثانی شایانات جو انت مولا جانے دی. مولانا حضرت امام سے صلوات المؤمنین اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. درد رسن کبیر دین نے 5 باریوں کا ذکر کیا ہے. پہلی باری شام کی دعا، جماعت خانے کی حاضری کو پہلی باری کہا گیا. دوسری باری جو گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ہماری دوسری دعا ہوتی ہے. 3 گھڑی 6 گھڑی نکل جائیں. 6 گھڑی کا مطلب 22.5 منٹ کی ایک گھڑی ہوتی ہے، تو اس حساب سے لگ بھگ 2-2.5 گھنٹے ہوئے. اور تیسری باری صبح کی دعا اور بندگی کے لیے کہ جب رات 6 گھڑی باقی رہ جاوے اس وقت خدا کی یاد کرو. چوتھی باری کہ اپنے آپ کو بہت حلیمی نرماش سے چلاؤ، نرم ہو کے ہمبل بن کے رہو، بڑائی مغروری نہیں ہونی چاہیے، دل میں کوئی طرح کا فخر نہیں ہونا چاہیے. یہ چوتھی باری ہے. 5ویں باری یہ فرمائی کہ دسوند ہے اور وہ باری سب سے بڑی باری ہے. مگر آج میں چوتھی باری کا ذکر کرتا ہوں. چوتھی باری نہیں کچھ ہوئے، یعنی مطلب اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا، نرم حلیم اور خمیاں گیا رکھ کے زندگی کے اندر ہم چلیں تو پھر فرماتے ہیں تمہارے دل کے اندر خوشی پیدا ہوگی. نتو نت کروی ودھائی، یوں بھی اپنے دل کو ہمیشہ خوش رکھنا. دنیا کی چنتا ویادیاں ہوتی ہیں، اس کے بغیر انسان کی زندگی نہیں. جب تک انسان دنیا میں رہتا ہے دکھ اس کے ساتھ اوت پروت ہے. حضرت امام سلطان محمد صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میری دعا بندگی، دعا آشیش وغیرہ رحمت ہوئے گی بھی اور تمہاری دعا بندگی ہوئے گی تو تمہارے دکھ جو ہیں وہ گھٹ جائیں گے مگر مٹیں گے نہیں. تم دعا بندگی کرو، میں دعا آشیش دوں تو ان دونوں چیزوں سے تمہارے دکھ گھٹ جائیں گے، کم ہو جائیں گے، ہلکے ہو جائیں گے، آسان بن جائیں گے، لیکن مٹیں گے نہیں. دکھ دنیا میں سے کبھی نہیں مٹیں گے کیونکہ یہ دنیا ہے اور ہمیں اپنے اعمال کا یہاں بدلہ چکانا ہے. مرنا بھی اسی دنیا میں، جنمنا ہے واپس وہ بھی اسی دنیا میں. اور جس کو ہم پہلی دنیا کہتے ہیں، اگر ہم خدا کے نور میں اور حضور میں چلے گئے تو ٹھیک ہے، اس دنیا میں سے نکل گئے، مگر نہ واپس اسی دنیا میں ہمیں رہنا ہے. اور کبھی ہم اوگتی عجیب بن کے رہے کہ مکتی نہ ملی اور اوگتی رہ گئے تو بھی اسی دنیا میں رہیں گے. تو یہ دنیا پل سراغ ہے جس میں سے نکلنا، چھٹکارا پانا بڑا مشکل ہے. مولا فرمایا دنیا میں سے دکھ مٹنے والے نہیں مگر جو میرے ہیں میں ان کو کلیجے سے لگا کے رکھوں گا.
اور ان کے سکھ کا کوئی انت پار نہیں. ستگور کہہ رہے داس ہمارا جو ہوئے سے دیکھے ہمارا گلے نہ ہار تینے گلے نہ ہار کری راکھ سوں کہ مومن کے سکھ کا انت نہ پار بھائی سکھ کا انت نہ پار. میرا جو سیوک ہے، میرا جو غلام بندہ ہے، میں اس کو اپنے کلیجے سے سینے سے لگا کے رکھوں گا، یعنی اس کی رکشا حفاظت میں کروں گا. وہ میرے ہار کی طرح ہے گلے میں جو پڑا ہوتا ہے. اسی طرح جو مومن خدا کی یاد میں، اس کی بندگی میں، اس کی سیوا میں، اس کی فرمان برداری میں رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے حضور میں اور ڈائریکٹلی خدا کی پروٹیکشن کے اندر ہے. اس آدمی کو دکھی نہیں کر سکتے. دکھ مٹیں گے نہیں، لیکن دکھ اس کو حیران نہیں کریں گے. ولا خوف ولا هم يحزنون. اللہ فرماتا ہے جو میرے ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں، نہ انہیں کوئی غم ہے. ان کو ڈر اور غم، خوف اور حزن دونوں چیزیں تنگ نہیں کر سکیں گی. یہی فرمایا ہے کہ جو چوتھی باری ہے وہ یہ ہے کہ تم مغرور نہ بنو، اپنے آپ کو خدا کے عاجز بندے کی طرح رکھو. اگر اس طرح سے چلو گے تو تمہارے دل کے اندر خوشیاں پیدا ہوں گی. نتو نت کروی بدھائی. یوں بھی مومن ہمیشہ خوش رہتا ہے، مومن کے دل میں غم نہیں ہوتا. مومن کے اوپر کوئی افتاد آ پڑتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے تو پہلا اس کو شوق لگتا ہے لیکن جلدی سنبھل جاتا ہے. میرے مولا کی ایسی مرضی ایسی. پیر نے ایک اور جگہ مہندی کا داخلہ دیا ہے. مہندی کے پتے ہرے رنگ کے ہیں مگر اس میں لال رنگ چھپا ہوا ہے. پتے لے کے آپ کبھی ہاتھ پاؤں پہ باندھو گے تو اس میں سے لال رنگ نہیں نکلتا. اس کو پیس ڈالنا چاہیے. جب مہندی کو ہم پیس ڈالتے ہیں اور پھر اس کو ہاتھوں پہ لگاتے ہیں تو لال رنگ نکلتا ہے. ہمارے گنانوں کے اندر فارسی عربی کے بہت سے شبد ہیں. نوشا، گنانوں میں بہت سے ایسے لفظ ہیں جن کو ہم نوشا کہتے ہیں. نوشا کہتے ہیں دلہا کو. جب دلہا جاتا ہے دلہن کو لینے کے لیے بارات لے کر تو دلہا بھی پاؤں میں مہندی لگاتا ہے، ہاتھ میں بھی لگاتا ہے. ارے تو ہی میرا ساچا سائیاں پیو جی. مہندی ماہیں رنگ ہے بھائی، مہندی ماہیں رنگ ہے جانے سارا جاگر بھائی جانے سارا جگ. ہاتھ پساوے پتھر تلے بھائی، آپ پساوے پتھر تلے تو لاگے نوشا کے پاگر بھائی، لاگے نوشا کے پگ. پتھر کے نیچے پس جائے تو دلہا کے پاؤں میں جا کے لگے. مہندی کا ذکر نکلا ہے شریعت کے اندر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ کسی بھی عورت کا ہاتھ مہندی کے بغیر خالی نہیں رہنا چاہیے. اس کو رسول اللہ نے ایک اچھا سخن مانا ہے اور شگن بھی مانا ہے. سخن کا مطلب قول، کہاوت، اور شگن کا مطلب نیک شگون ہوتا ہے. اچھا سخن کہتے ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا یہ ایک اچھے سخن کی شگون کی نشانی ہے. اس وجہ سے نوشا کے پاؤں میں مہندی لگاتے ہیں، دلہن کے ہاتھ میں لگاتے ہیں. اگرچہ دلہن کے پاؤں میں بھی لگاتے ہیں، لیکن عرب عورتیں، مسلمان عورتیں پاؤں میں مہندی کم لگاتی ہیں مگر ہاتھوں میں لگاتی ہیں، اور جس دلہا کی شادی ہوتی ہے وہ پاؤں میں مہندی لگاتا ہے. تو یہ ایک اچھے سگن کی نواز سے. پھر کہتے ہیں اگر تم مہندی کی طرح پس جاؤ تو مولا کے پاؤں تلک پہنچ جاؤ گے، یعنی اس کے حضور پر پہنچو گے. اس کے پاؤں کو توڑنا اس کی شرم میں اور اس کے آسرے میں آنے کی بات ہے. تو اگر تم اپنے آپ کو پسا ڈالو تب اس کے چرن میں پہنچ سکو گے. بڑائی چھوڑ دینی چاہیے، کھوٹا فخر چھوڑ دینا چاہیے، ہوں پنی ہماری مٹ جانی چاہیے. اگر کوئی آدمی اپنی ہوں نکال ڈالے، یعنی خدا کے اوپر اس کا اعتقاد اور ایمان ہو، تو اس کو پتا ہے میرے سے بڑا ہے، اگر میں نے کوئی بڑائی کا لفظ نکالا تو خدا مجھے پکڑے گا. اس آدمی کے دل میں، عابد کے دل میں بڑائی نہیں ہوتی. مغرور، ابھیمانی، روڈ، توچھڑا، چڑیا، اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. وہ حلیم اور نرم ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے. مغزر مومن مار گلا دوں، بھائی مغزر مومن مار گلا دوں، بولا دو تو گھنے رو آرادھو، لادھو تو گھنے رو آرادھو. جی نہیں کچھ ہوئے سو تو سروے کچھ کھائے، تو بھائی نہیں کچھ ہوئے سو تو سروے کچھ کھائے، تو سروے کچھ شاہ جی نے بھاوے، سروے کچھ شاہ جی نے بھاوے. مذہب کا مغز کہتے ہیں ایسنس کو، اس کے بھید کو. تم لوگوں کو مذہب کا مغز دیا گیا، پھر کہتے ہیں اور اس لیے اس پہ بہت عمل کرو، بہت آراد ہو، یعنی بہت اس کو یاد کرو، اپنے آپ کو کچھ مت سمجھو، تو خدا کی نظر کے اندر تم بڑے بنو گے. نہیں کچھ ہوئے تو سروے کچھ کھائے. تو اپنے آپ کو حلیم بناؤ گے، ہمبل بناؤ گے، تو خدا تمہیں بخششیں دے کے سب کچھ بنائے گا. یعنی خدا کی اگر رحمت ہو جائے گی تو تمہیں سب کچھ ملے گا، اور وہ یہ حلیمی اور نرماس میں ہے. حلیمی اور نرماس میں. نمنی نے ہماری راسی آسی ملنا، نمنی نے کھمنی وراسی آسی ملنا، کال کرودھ دوئے تجو، کال کرودھ دوئے تجو رے، او پرانیاں قائم جی نے
نمنی کھمنی. نمنی کا مطلب حلیمی اور کھمنی کا مطلب برداشت, سہن سکتی. کسی نے ہمارا برا کیا, ہم نے سہن کر لیا, ریٹیلیٹ نہیں کیا. مولا مرتضیٰ مشکل کشا کی زندگی دیکھو کہ مذہب کی خاطر لڑے, تلوار اٹھائی, 1.25 لاکھ راجا ماریا, محمد کلمہ کیا. مولا علی نے 1.25 لاکھ لیڈروں کو جو اس زمانے کے اندر قریش اور کافروں کے تھے, بڑے بڑے بہادر تھے, 1.25 لاکھ یودھے تھے, ان کو مارا. اس زمانے کے اندر آج کی طرح کا سسٹم نہیں تھا راج پات کا. اس زمانے کے اندر جو طاقت والا آدمی تھا وہ دوسروں کو اپنا غلام بنا لیتا تھا. ان کو راجا کہا گیا. ایسے 1.25 لاکھ آدمی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے, اسلام دین کو بچانے کے لیے مولا علی نے شہید تو کرنا کیے لیکن ان کو قتل کیا. اور یہاں مسلمانوں نے شہادت کا درجہ اٹھایا. ایک لڑائی ہو رہی تھی زبردست, یہ خندق کی لڑائی کا ذکر ہے. آپ کو جو یاد ہو تو مدینہ کے 3 طرف خندق کھود کے اور 4تھی طرف پہاڑی تھی. رسول اللہ خندق سے باہر آ کے کافروں کے ساتھ لڑے تھے. اس لڑائی کے اندر ایک بہت بڑا یودھا تھا کافروں میں, بڑا شورویر تھا, مگر علی سے ڈرتا تھا. علی سے لڑا, مولا نے اس کو پچھاڑا. بات یہ بنی تھی کہ مولا کی لڑائی کے اندر اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی تھی. مولا نے اپنی تلوار اس کو دی. جب مولا نے اپنی تلوار اس کو دے دی تو وہ شیر ہو گیا. وہ یہ سمجھا کہ ابھی میں نے مولا کا کام ختم کر دیا. تلوار لے کے جھپٹا, لیکن مولا نے بغیر تلوار کے اس کو پکڑ کے نیچے گرایا اور پھر تلوار لے کے اس کو مارنے جاتے تھے تو اس نے مولا کے اوپر تھوکا. تو نیچے سویا تھا, تھوک سے مولا کے منہ مبارک تک نہ پہنچی, لیکن اس بدماش نے تھوکا. مولا نے اسے چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا, وہ بڑا بہادر آدمی تھا کافروں کے اندر, اس کو مار ڈالنا بڑا ضروری تھا, بڑا شیطان تھا. اس کو جب چھوڑ دیا تو جو دوسرے مسلمان کھڑے دیکھ رہے تھے یہ لڑائی کو کہ مولا نے اپنی تلوار اس کو دے دی اور اب مولا تکلیف میں آ جائیں گے, ڈینجر میں آ گئے ہیں, تو دوسرے مسلمان دیکھ رہے تھے یہ تماشا, لڑائی چالو ہے. یہاں اس چھوٹے سے گھیرے کے اندر یہ بناؤ بن رہا تھا. تو مسلمان اس خیال میں تھے کہ اگر وہ کہیں سچ مچ مولا کے اوپر حملہ کرے تو یہ مولا کی مدد کریں. اس بابت کے اندر جب انہوں نے دیکھا کہ مولا نے اس کو نیچے گرا دیا, اس کی تلوار چھین کیا اور مارنے جاتے ہیں, اور جیسے ہی اس ملعون نے چھوکا, مولا اس کے پیٹ پر سے کھڑے ہو گئے اور اس کو چھوڑ دیا. تو لوگوں نے کہا یا علی, ایسے آدمی کو آپ نے چھوڑ دیا, اتنے بڑے دشمن کو چھوڑ دیا. مولا نے فرمایا تم اپنا کام کرو, میں نے کیوں چھوڑا وہ میں جانتا ہوں. لیکن لوگوں کو بڑا حیرانی ہوئی. اب وہ آدمی جو بچ گیا تو بھاگ سے دوسری تلوار لے آیا اور اس نے بہت سے مسلمانوں کو تنگ کیا. لڑائی تو خیر مسلمان جیت گئے. لڑائی جس وقت جیتی گئی تو یہ 2-4 آدمی رسول کے پاس گئے شکایت کرنے کے لیے, یا نبی مولا نے آج بہت برا کام کیا. کیا کیا؟ ایک بہت بڑے دشمن کو چھوڑ دیا. مولا کو بلایا گیا. مولا کو کہا یا علی یہ لوگ آپ کی شکایت لائے ہیں, کیا بات ہے یا علی؟ مولا نے فرمایا یا نبی میں اسلام کے لیے لڑ رہا تھا, اس کے اندر میری پرسنل دشمنی کچھ نہیں تھی, محض اللہ کی خاطر میں لوگوں کو قتل کر رہا تھا. مگر جب اس کو میں نے گرایا اور اس نے میرے اوپر تھوکا تو سوبھاوک مجھے غصہ آیا, کیونکہ اس نے میرے اوپر تھوکا, مجھے غصہ آیا, اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ مجھ کو غصہ آ گیا. اب جو میں اس کو ماروں تو غصے کی وجہ سے ماروں نا, تو میں تو اپنا بدلہ نہیں لیتا. میرا کوئی برا کر دیتا ہے تو یا نبی میں تو بدلہ نہیں لیتا, مجھے غصہ آ گیا, میں نے اس کو چھوڑ دیا.
اب دھرم کی چیز نہ رہی، اللہ کے لیے لڑنا نہ رہا، کیونکہ اس نے میری پرسنل بے ادبی کی، مجھ کو غصہ آ گیا، اب جو میں اس کو مار ڈالوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے غصے میں آ کے مارا ہے، تو یعنی بھی اس لیے چھوڑ دیا۔ کتنی اچھی بات ہے کہ انہوں نے اتنے لوگوں کو قتل کیا لیکن کبھی غصے سے قتل نہیں کیا، اپنی انگت بات کے لیے نہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں کھمنی۔ یہ جو کھمنی ہے برداشت ہے، ٹالرنس ہے، اس کے ساتھ پیشنس، صبر آتا ہے، نرماش اور برداشت، دوسروں کی بدیاں سہن کر لینا، دوسروں کا ظلم اٹھا لینا۔ حضرت مولانا سلطان محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ظالم بننے سے مظلوم بننا اچھا، تم کسی کے اوپر ظلم کرو اس سے یہ اچھا ہے کہ کوئی تمہارے اوپر ظلم کر جائے اور تم اس کو سہن کر لو۔ مومن کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، نہیں۔ سوگاڑ ساکھی کرودھ نہ کری رے بھائی، کتنے اچھے سے شبد ہیں ہمارے زنانوں کے اندر اور کتنے اچھے طریقے سے۔ سوگاڑ ساکھی کرودھ نہ کری گن کرے تاسو گن کری رے بھائی، ہوا گن کرے تاسو گن کری، وہ تمہارا تھیجے نانیرو بھائی رے بھائی، تمہارا تھیجے نانیرو بھائی، اتنے کہیں بلاو موٹیرو بھائی رے بھائی، تمہیں کہیں بلاو موٹیرو بھائی، جو تم سے چھوٹا ہے اس کو بڑا کر کے مانا، یعنی اتنی عزت دو اس کو۔ یہ حلیمی کی، نرمی کی نشانی ہے۔ دوسروں کو عزت دو، دوسروں کو بڑائی دو تو تمہاری عزت اور بڑائی بڑھے گی۔ اگر تم منہ بنا کے بیٹھو، چڑی اور روڈ بن کے سلوک کرو، کوئی تم کو پوچھ رہا ہے اپنی بڑائی میں تم اس کو خاطر میں نہیں لا رہے، ٹھیک ہے بیچارہ چھوڑ دے گا، چلا جائے گا، لیکن خدا کے دربار میں یہ چیز منظور نہیں۔ اکڑ کے دنیا کے اوپر جو چلتا ہے اس کی گردن دست میں خاک میں پڑی جاتی ہے، خدا اس کو نیچے نما دیتا ہے۔ بڑے بڑوں کی گردنیں جھک گئیں، بڑے بڑوں کی، اور جب گردن جھک جاتی ہے اس وقت جو اس کی ذلت ہوتی ہے، خواری ہوتی ہے، اگر وہ پہلے اس بات کو سمجھے تو یہ ذلت اور خواری نہ رہے۔ آدمی کے سلوک ایسے ہوتے ہیں، اگر وہ دنیا میں حلیم اور نرم اور لوگوں کی سیوا میں چلتا ہے تو لوگ اس کو بھی سلام کرتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں۔ کہ بہت لوگ ہیں دنیا کے اندر اور پسار ہو گئے کہ جب ان کے پاس کوئی بڑائی ہوتی ہے، کوئی عہدہ ہوتا ہے، کوئی پوزیشن ہوتی ہے، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی مفتی، کوئی عالجہ، کوئی مشنری، کوئی بڑا ہوا، کوئی وزیر ہوا، کوئی راجا ہوا، کوئی بادشاہ ہوا، تو سب اس کو سلام کریں گے کیونکہ وہ اس کی گادی اور اس کی پوزیشن کا حساب ہے۔ مگر جب وہ اٹھ جاتا ہے اس بیچارے کا مردہ خوار ہوتا ہے، کوئی اس کی طرف منہ اٹھا کے بھی دیکھتا نہیں۔ ایسے دنیا میں کتنے قصے بن گئے۔ 1928 کے اندر فل امان اللہ افغانستان کا بادشاہ، اس زمانے کے اندر اس کا بڑا دبدبہ تھا، بڑا دبدبہ تھا، اور وہ پہلا افغانستان کا بادشاہ تھا کہ جو اسٹیٹ وزٹ کے اوپر انگلینڈ گیا۔ اس زمانے کے اندر ایروپلین کی سروسز ایسی نہیں تھی،
صرف ملٹری پلینس وغیرہ تھے. تو یہ پشاور آیا. وائسرائے دلی سے پشاور گیا بارڈر تک اس کو لینے کے لیے. بہت مان تان دیا. اس کے ساتھ دلی آیا. دلی اس کو 8 دن رکھا. دلی سے اس کے ساتھ بمبئی آیا. بمبئی میں اسٹیمر تک چھوڑنے آیا. اسٹیمر اس کی گئی, لندن پہنچا. لندن جا کے جب یہ واپس آیا, پھر ہندوستان کا وائسرائے دلی سے اس کو بمبئی ریسیو کرنے گیا اور بارڈر تک اس کو چھوڑنے گیا پشاور. یہ اس کا دبدبہ. وہاں گیا. ولایت میں اس کی حضرت امام سلطان محمد شاہ کے ساتھ ملاقات کا بھی چانس لگا. مولا نے اس کو کہا کہ دیکھ, یورپ اور افغانستان کے اندر کتنا ڈفرنس ہے. اسلام پیچھے پڑ گیا, یعنی پیچھے رہ گیا, اس لیے کہ اس نے سنی پرانی باتوں کو شریعت کے اندر گھسا کے مذہب سمجھ کے رکھا ہے اور آج کی دنیا میں کام نہیں آتا. مثال کے طور پہ عورتیں پردے میں ہیں, برقعے میں ہیں, تمہاری عورتیں باہر نہیں آتی. ملا نے اتنا قبضہ جمایا ہوا ہے کہ چھوٹے لوگ اوپر نہیں آ سکتے. ان چیزوں کو نکالو اور ایسی ریفارم کرو, لیکن دیکھو جلدی مت کرنا, کیونکہ افغانستان کے جو لوگ ہیں بڑے پچھاٹ ہیں, بیوقوف ہیں, جٹ ہیں. ایسا نہ ہو کہ تیرا راج ایک دن الٹ جائے. آج سے جانا. اس نے وہاں اپنی بیگم سوریا کا لباس وغیرہ چینج کر دیا اور جب اس نے فروکیں وغیرہ ادھر پہنی, بال کٹوائے, تو وہاں کے پریس والے تو آپ کو پتا ہے چھوڑتے نہیں کسی کو. ساری دنیا کے اندر اس کی فوٹوز گئیں. بادشاہ امان اللہ واپس آوے اس سے پہلے تو یہاں فوٹوز آ گئی کہ بیگم جو ہمیشہ پردے میں رہتی تھی اب تو وہ سخت فروک پہن کے تو کافر عورتوں کی طرح وہ لوگ یورپ والوں کو کافر سمجھتے ہیں. ایسی ہو گئی. ملا شور بازار نام کا ایک ملا تھا جس کی پہلے سے کچھ بناوٹ نہیں تھی راجا کے ساتھ. اس نے وہ پکچر لے کے سب کو دکھانی شروع کر دی. بادشاہ واپس آیا, اس سے پہلے تو اندر گڑبڑ شروع ہو چکی تھی. جب یہ ادھر آیا تو مولانا سلطان محمد شاہ نے جو اس کو ہدایت کی تھی کہ بھئی آج سے پگلے اٹھانا, جلدی مت کرنا, وہ اس نے مانا نہیں اور جلدی سے اپنی ستا کے حساب سے جو اس نے ریفارم چلانی شروع کر دی. تو آخر ہوا یہ کہ ملا شور بازار اس کے ورود میں کھڑا ہو گیا اور ایک بچہ سکا نام کا آدمی تھا. وہ ایکچولی آرمی کے اندر بچہ سکا اس کا نام اس لیے پڑا کہ اس کا باپ سکاوی تھا, یعنی مشق میں پانی بھر کے لوگوں کے گھروں میں پانی سپلائی کرتا تھا اور یہ آرمی کے اندر نوکر تھا کچن کے اندر. بس یہ بچہ سکا راجا بن گیا. سنگھ امان اللہ کو بھاگنا پڑا. سنگھ امان اللہ جب بھاگ کے واپس ہندوستان آیا تو پہلے تو 6 مہینے کی بھی نہیں ہوئے. اس کو وائسرائے لینے آیا, بینڈ بازی آئے, ملٹری کی سلامیاں ہوئی, ہاروں پھولوں سے اس کو بدھایا گیا. اب ایک پولیٹیکل ایجنٹ لینے کے لیے اس کو آیا. نہ کوئی وائسرائے, نہ کوئی لینے والا, نہ کوئی باجا گاجا, نہ پھولوں کے ہار. کہاں چلا گیا, سب کچھ ختم. یہ جب بمبئی سے ولایت جاتا ہے اٹلی چلا گیا اور وہیں اٹلی میں جا کے مر گیا. مگر جب یہ اسٹیمر میں بیٹھا تو انڈیا کی گورنمنٹ کی طرف سے جانے کوئی آدمی معمولی آیا اور جا رہا ہے. اس وقت خلافت کمیٹی والے جو مسلمان تھے انہوں نے تھوڑا اس کا مان تان کیا, لیکن 6 مہینے کے اندر کہاں وہ دبدبا اور کہاں یہ ذلت اور خواری کے کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں. وہ سب باتیں کرسی کے ساتھ رہتی ہیں. کرسی نکل گئی, سب نکل گیا, کوئی بلاتا تک نہیں. مگر جو آدمی حلیم بن کے لوگوں کی سیوا کرے, امام کی محبت رکھے, نرماس اور حلیمی کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو راضی کرے, اس آدمی کی پرسنل اور ذاتی بڑائی ہوتی ہے. اس کی کرسی اور عہدے اور اس کی طاقت یا ستا یا راج کے ساتھ کوئی سبند نہیں. تو اس آدمی کا دنیا کے اندر مذہب پرستی کا جو دعویٰ ہے وہ سچا, یعنی انسان اس طرح سے ہو کہ لوگ اس کو یاد کریں, اور یہ بڑائی اسی کو ملتی ہے.
کہ جو حلیم ہوتا ہے، ہمبل ہوتا ہے، لوگوں کی سیوا کرتا ہے، جس میں کوئی غرور ابھیمان نہیں ہوتا، نہیں کچھ ہوئے تو سروے کچھ کھائے سو. یہ چوتھی باری ہے ہماری مذہب کی. نمنی اور کھمنی رکھنی چاہیے. ہمارے اندر کچھ بھی ایسی بات نہ ہونی چاہیے کہ جس میں ہماری بڑائی ظاہر ہو. چھوٹا بچہ بھی آوے اس سے بھی اچھی طرح سے بلاؤ، بڑا ہوئے اس کو اس کے مرتبے سے بلاؤ، بوڑھے کو، عورت کو، بچے کو، جوان کو، جاہل کو، عالم کو، سب کو اس کے درجے کے حساب سے اس کی مان اور عزت کرو. یہ ہے ہمارے مذہب کے اصولوں میں سے ہمارے لیے ایک بہترین چیز. کیوں کہ جو آدمی نم جاتے ہیں سب لوگ اس کے سامنے خود جھک جاتے ہیں. ایک راجا شکار پہ گیا، شکار کو نہ ملا، واپس آ رہا تھا، چڑ گیا، اکیلا ہو گیا. ساتھیوں کے انتظار کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے کہیں کھڑا تھا. لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ راجا ہے کیونکہ اس کا لباس ایسا تھا. تو ایک آدمی مسافر تھا، وہ نکلا اور اس نے پتھر مارا. جھاڑ کوئی درخت کے اوپر پھل تھا جیسے کہ آم یا کوئی موچنگے وغیرہ، تو اس نے پتھر مارا تو پتھر جا کے بادشاہ کو لگا، لیکن ساتھ ایک دو آم بھی گرے. ایک تو بادشاہ چڑا ہوا تھا، شکار نہیں ملا، دوسرا کافی دیر ہو گئی وہ ساتھی نہیں ملا، اور اوپر سے اس آدمی نے جو پتھر مار دیا غصے میں آ گیا. تھوڑی دیر ہوئی تو اس کے ساتھی آ گئے، حکم کیا اس کو پکڑ لو. تبھی اس کو پتہ لگا کہ یہ تو ہمارا راجا ہے. بہت عاجزی تھی لیکن بادشاہ نے فرمایا اس کی گردن اڑا دو. جن زمانے میں ایسا ہوتا تھا. تو اس آدمی نے بادشاہ کو کہا کہ میں نے اتنی عاجزی کی لیکن اتنی بڑی کون سی میرے سے بات بن گئی کہ تو میری گردن اڑا رہا ہے. اس نے کہا کہ تو نے مجھے پتھر مارا. کہتے دیکھو بادشاہ میں نے آپ کو پتھر نہیں مارا، میں نے یہ آم توڑنے کے لیے پتھر مارا اور آپ کو لگا آپ انسان ہو. ایسا ہی اچانک ایکسیڈنٹلی پتھر لگا تو میری گردن اڑا رہے ہو، اور درخت کو میں نے پتھر مارا تو اس نے مجھے آم دیا، تو تیرے سے تو یہ درخت اچھا، بھلے تو میری گردن نکال دے. یہ جو میں نے مارا تو بادشاہ کو تھوڑا فیل ہوا کہ میرے سے یہ درخت اچھا، میں اتنا خراب، کہا اس کو چھوڑ دو. پھر وہ بہت خوش ہوا، لیکن اس میں بڑی سینس ہے کہ تیرے سے تو یہ جھاڑ اچھا، میں نے پتھر مارا تو مجھے آم دیا، اور تجھ کو ایکسیڈنٹلی پتھر لگ گیا تو میری گردن اڑا رہا ہے. یہ ایک سینس ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے ہوتے ہیں جیسے کہ ایک درخت ہے جس کو خدا نے پھل دیا ہے. یہاں پھل کا مطلب علم، پھل کا مطلب پیسہ، پھل کا مطلب بڑائی، پھل کا مطلب کوئی ستا یا کوئی اور ایسی چیز جس سے انسان دوسروں کا کام کر سکے، جیسے کہ دولت سے، علم سے، ستا سے، بڑائی سے، شریر کی طاقت وغیرہ سے، اور کتنے طریقے ہیں. ان چیزوں کو پھل کہا گیا. پھل یعنی خدا کی بخشش ہے. ایسے بہت سے درخت ہیں کہ جن کو کوئی پھل نہیں نکلتا اور وہ جلانے کے کام آتے ہیں، مگر وہ درخت جن کو پھل لگتے ہیں انہیں کو پتھر مارے جاتے ہیں. جس جھاڑ کے اندر کوئی پھل ہی نہیں اس کو کون پتھر مارے گا؟ جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس ستا ہے، جس کے پاس کوئی بڑائی ہے، جس کے پاس کوئی طاقت ہے، وہی دوسروں کے کام آتا ہے. تو دوسروں کی سیوا کرتے وقت، دوسروں کے کام آتے وقت اس کو پتھر بھی لگیں گے، اس کو گالیاں بھی سننی پڑیں گی، اس کا اپمان بھی ہو جائے گا، اس کو مینے تونے تانے بھی دیں گے. تو یہ تو ہوگا کیونکہ خدا نے تمہیں پھل دیا ہے، خدا نے تمہیں بخشش دی ہے، خدا نے تمہیں بڑائی دی ہے. تو اس بڑائی کی ابھی یہ ٹیسٹنگ ہے، یہ ایگزامینیشن ہے کہ کوئی تمہارا برا بھی کر رہا ہے تو بھی تم اس کا برا نہ کرو. حلیم بن کے رہو، نیک بن کے چلو، اور نمنی تھمنی شاہجی نے بھاوے. مولا کو یہ چیز پیاری اور پسند ہے. ہمارے اندر ہوں پنی، بڑائی،
چوچھڑائی، چڑیاپن، یہ چیز نکلنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز مذہب کے وروج ہے، یہ چیز روحانیت کے خلاف ہے۔ ان چیزوں سے ہمارا روح، ہمارا انتکرن، ہمارا دماغ، ہمارا آتما بگڑتے ہیں، ان کے اوپر لاچھن لگتا ہے، مذہب کے اوپر بھی لاچھن لگتا ہے۔ نرماس حلیمی کے لیے آپ کو یہ کامن بات ہے کہ جو دنیا کے بچے مسلمان کو پتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نکل کے ایک دن گھر جاتے تھے تو ایک یہودی بھائی نے ان کے اوپر کچرا پھینک دیا۔ دوسرے دن وہ کچرا لے کے کھڑی رہی کہ نبی نکلے تو واپس پھینک دوں، اور ایسا ہی ہوا، تیسرے دن بھی پھینکا، چوتھے دن بھی پھینکا۔ نبی صاحب کبھی کھڑے ہو کے نہ غصہ کیا، نہ بولے کہ اوپر کون ہے، کون کچرا پھینکتا ہے، وہ کچرا پھینکے، آپ اپنے بدن کو جھٹک کے چلے جائیں، اسی طرح سے منہ نیچا کر کے جانے، کچھ ہوا ہی نہیں۔ مہینہ 2 مہینے ہو گئے، وہ روز کچرا پھینکے، رسول اللہ روز چلے جائیں، اور رستے کے اندر آمنے سامنے سب علاقہ یہودیوں کا لوگ ہنسیں کھی کر کے، نبی صاحب چپ چاپ چلے جائیں۔ ایک اس مسلمان نے کہا، یا نبی آپ کے رستہ چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کاہے کو چھوڑو؟ وہ اپنا کام کرے، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ ایک دن رسول اللہ نیچے سے پسار ہوئے، اوپر سے کچرا نہیں آیا تو نبی صاحب ٹھہر گئے، نیچے دکاندار کو پوچھا کیوں آج اوپر سے میرے اوپر کچرا نہیں آیا؟ شرمندہ ہو گیا، کہتے یا محمد وہ بھائی بیچاری بیمار ہے۔ اچھا کیا میں اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ تو اس کو یقین نہیں آتا تھا کہ جس آدمی کے اوپر ہم روز کچرا پھینکیں آج وہ اپنے دشمن کو بیماری کی حالت میں دیکھنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اوپر کہو اجازت لو، اگر اجازت ہوئے تو میں آؤں۔ اوپر گیا، عورت کو کہا نیچے محمد کھڑا ہے، تو روز کچرا پھینکتی تھی نا، تو وہ ڈر گئی، تو کہتا نہیں وہ اس لیے ٹھہرے ہیں، میں نے کہا کہ تو بیمار ہے کیونکہ آج کچرا نہیں آیا تو پوچھتا تھا، اور اجازت چاہتے ہیں تمہیں ملنے کے لیے، تم بیمار ہو۔ اس کو بہت آگھات لگا، بڑی شرمندہ ہوئی، رسول اللہ کو اجازت دی، اوپر حضور آئے، اپنے کچرا پھینکنے کی کوئی بات نہیں کی، کوئی غصہ نہیں کیا، فرمایا تھوڑے دنوں کی تمہاری میری دوستی ہے، یعنی کچرا پھینکا، انڈائریکٹلی بات نکال دی کہ بھی سمجھے، آج تم بیمار تو میں تمہیں پوچھنے آیا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں ٹھیک کر دے گا، میں کچھ خدمت کروں، کوئی چیز چاہیے۔ اس بھائی کے اوپر اتنا اثر پڑا کہ وہ اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ رسول اللہ نے یہ روز آنا جانا اسی لیے قائم رکھا کہ نبی جانتے تھے کہ اس کا انجام کیا آنے والا ہے، کچرا پھینکا، رسول اس کو دیکھنے جاتے ہیں۔ یہ ہے انسان کا جو آتمک سائڈ اس کے جیون کا، تو ایسا ہمارے اندر سوبھاؤ ہونا چاہیے۔ ضرورت پڑتی ہے کبھی بچوں کے اوپر یا اپنے سبارڈینیٹس ہوتے ہیں کام اور ایڈمنسٹریشن کے لیے، ڈسپلن سکھانے کے لیے، یا کسی کو رائٹ رانگ میں سے نکال کے کرنے کے لیے، تو اس وقت تھوڑی بہت سختی کی یا تھوڑی بہت ایسی ڈانٹنے کی ضرورت پڑتی ہے، مگر یہ ڈانٹنا یا یہ سختی جیسا کہ ایک باپ اپنے بچے کو پیٹتا ہے تو اس میں کوئی مغروری نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی بڑے نے کسی چھوٹے کو ڈانٹنے کے لیے اور یا اس کا اگر حق چلتا ہے، یعنی اس کی اتھارٹی ہے، اور کسی کو ایک آدھ تھپڑ لگا دیا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو یہ کوئی بڑائی اور یہ کوئی ظلم نہیں، مگر ظلم اور بڑائی کی باتوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ کہاں ظلم ہے اور کہاں نہیں۔ پیر کا فرمانا یہ ہے کہ ہمبل بنو، نرم بنو، نمر بنو، سہنشیلتا والے بنو، سوبھاؤ ایسا ہونا چاہیے کہ جیسا گھی ہے، جیسا دودھ ہے، کھیر کھنڈ گرت امرت بھوجن کے اندر جو ہمیں اشارے بتائے گئے ہمارے سوبھاؤ اور کیریکٹر کے لیے، یعنی ہم نرم بنے، ہتھیلے نہ بنے، برداشت کر سکیں، سہن کر سکیں۔ دکھ کو جتنا سہن کرو گے اتنا دکھ آسان ہو جائے گا۔ بول بول کرنے سے، لوگوں کے پاس شکایتیں کرنے سے کہ میں مارا گیا بڑا دکھی ہوں، اس سے دکھ مٹتا نہیں، بلکہ خدا کے اوپر چھوڑ دو اور اس کو سہن کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرتا ہے۔ یہ ہے وہ پیغام کہ جو پیر دینا چاہتے ہیں، چوتھی باری نہیں کچھ ہوئے،
یعنی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو، نتولت کروی بھائی، ہمیشہ دل کو راضی رکھو، خوش رہو خوش رہو۔ مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ مومن ہمیشہ خوش رہتا ہے، مومن کوئی دنیا کا غم نہیں کرتا، مومن صرف آخرت کا غم کرتا ہے۔ بیت الخیال کے فرمانوں میں یہ فرمان ہے، خوش رہو اور غم کو چھوڑ دو، خدا کے اوپر توکل رکھو، گر شاہ پیر سو نت ہیت کے رکھو، گر نرسو نت ہیت رکھو، مولا کے ساتھ پیر مرشد کے ساتھ محبت رکھو کہ تم ہمیشہ آبادی اور سورگ جیسی کنڈیشن میں رہو گے۔ دین دنیا کے اندر تمہیں کوئی غم، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ زندہ رہو، مولا آپ کو غموں اور ڈر سے نکالے، مولا آپ کو سکھی آباد کرے، بلائیں دور کرے، مصیبتیں دفع کرے، دشمن دفع کرے، فرمان بردار مومن بنائے، نیک توفیق دے، دشمن سکریت میں پورا کرے، مولا ایمان کی سلامتی دے لے، ایمان میں زیادتی کرے، مولا دین دنیا میں نیک امیدیں پوری کرے، اپنے چھتر چھایا میں رکھے، جان مال میں برکت دے لے، آل اولاد آبرو میں برکت دے لے، روزی کمانی تندرستی میں برکت دے لے، ایمان کی سلامتی دے لے، زہر باطن دیدار نصیب کرے۔ تیرا حسن کا بھی ردینہ سے وقت پار اتار